جنت کی ایک لڑکی ہے جس کا لائبہ اتنی خوبصورت ہے کہ وہ جنت کی خود حوریں بھی اس پر عاشق ہے. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. کہ راوی کون ہے سر؟ تو میں یاد کر کے تو نہیں بیٹھا ہے کون تھا. مولانا طارق جمیل جو حور کی خوبصورتی بیان کرتے ہیں وہ کون سی حدیث کی کتاب میں؟ یہ اس کے لیے طارق جمیل صاحب سے ہی رابطہ کریں. میرے پاس ایک کلپ آیا ہے جس میں ایک یوٹیوبر ہیں ارشاد بھٹی صاحب، وہ مولانا طارق جمیل صاحب سے سوال کر رہے ہیں کہ اکثر آپ اپنی تقریر میں ایک جنتی حور کا ذکر کرتے ہیں جس کا نام ہے لائبہ، تو کیا اس حور کا نام یا تذکرہ قرآن پاک میں یا صحیح بخاری میں یا صحیح مسلم میں آیا ہے؟ اس پر مولانا طارق جمیل نے فرمایا کہ جو چیز صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں نہیں ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ چیز ہے ہی نہیں. صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے علاوہ جہاں اور بھی ہیں، یعنی احادیث اور بھی ہیں. پھر ارشاد بھٹی نے اس حدیث کے راوی کا نام پوچھا، جس پر مولانا نے فرمایا کہ میں کوئی یاد کر کے تو نہیں بیٹھا. اس بات پہ مولانا طارق جمیل صاحب کا بڑا مذاق اڑایا گیا. چاہے مولانا طارق جمیل صاحب ہمارے مسلک کے نہیں ہیں لیکن وہ ایک عالم دین ہیں. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نظرۃ علی العالم احب الی من عبادت سنۃ صیامھا و قیامھا. عالم دین کے چہرے کو محبت سے دیکھنا کئی سالوں کی نفلی عبادت سے زیادہ ثواب ہے. اور مولانا طارق جمیل ایک بزرگ انسان ہیں. ابھی کچھ دن پہلے ان کے بیٹے کے ساتھ اتنا بڑا حادثہ ہوا، شاید وہ ساری زندگی اس حادثے کو نہ بھلا پائیں. اپنوں کا درد ہمیں اندر سے توڑ دیتا ہے، یہ تو جس تن لاگے سو تن جانے. سفید داڑھی والے بزرگ کا تو میرے نبی نے بھی احترام کیا ہے، لیکن مرزا انجینئر ایک ایسا فتنہ ہے جس نے نوجوان نسل کو گمراہ اور بدتمیز اور بے ادب کر دیا ہے. حالانکہ لائبہ حور کا ذکر 20 کتابوں میں لکھا پڑا ہے، اور 3 کتابوں کا حوالہ میں نے نیچے دیا ہے، اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں. اس حدیث کے راوی ہیں سیدنا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدنا حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، جنت میں ایک حور ہے جس کا نام ہے لائبہ، اور وہ خوبصورت اتنی ہے کہ اگر اپنا لعاب سمندر میں پھینک دے تو 7 سمندروں کا پانی شہد سے بھی میٹھا ہو جائے. اور نورانیت یہ ہے کہ اگر اپنی انگلی کا اشارہ، ایک انگلی کا نور چاند کی طرف کر دے تو چاند اس کا نور دیکھ کر شرما جائے، اور اگر وہ اپنا ایک بال اس کائنات میں لہرا دے تو اس ایک بال کی خوشبو سے پوری دنیا مزین ہو جائے. اور امام ابن قیم نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کو نقل کیا ہے. حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ یہ حور لائبہ یہ جنت کی ساری حوروں سے حسین و جمیل ہے. ساری حوریں لائبہ کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہتی ہیں کہ وہ کتنا خوش نصیب ہوگا جو تقوی سے اللہ کو راضی کر کے تجھے پالے گا. تو یہ ذکر تھا لائبہ کے حسن و جمال کا، اس کی خوبصورتی کا. اور مرزا انجینئر کہتا ہے کہ مولانا طارق جمیل حوروں کے قصے بیان کرتے ہیں. جنت کا سب سے بڑا انعام ہے اللہ کا دیدار، لیکن انہوں نے یہ کبھی بیان نہیں کیا. تو میرے بھائی ان کے بے شمار بیانات ہیں، ہو سکتا ہے کہیں انہوں نے یہ بیان کیا ہو، آپ نے نہ سنا ہو. اور علماء کو نوجوان نسل کے دلوں میں جنت کا شوق اور جہنم کا خوف بھرنا چاہیے. ایسے بیانات ہونے چاہیے. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دعاؤں میں اللہ سے جنت کو مانگا کرو، جنت کی طلب کیا کرو. جب تم دعا میں اللہ سے جنت کو مانگتے ہو تو جنت تمہارے لیے دعا کرتی ہے کہ یا اللہ اس کو میرے اندر ضرور بھیجنا. یا حق 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 ya hak ya hak ya hak. Rapte zikir var, bu trackte ilim var, beslenir iman. Her yer ihtilaf, şer ve istilah, bence bir liman.
Gerçekteki